بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا ہماری بڑوں کی زندگی اور ہماری بڑوں کی نصیحتیں وہ بڑی قیمتی جوہر ہے۔ فرمایا کسی نصیحت کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، اس لیے کہ میرے دوستو تجربہ الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ تعلیم الگ چیز ہے، تجربہ میرے دوستو بہت بہترین چیز ہے، اس لیے کہ آدمی تجربے کی بنیاد پر ہی جو ہے نا کسیٹا جاتا ہے، پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے کہ میرے دوستو تعلیم، تجربہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمائے میرے دوستو، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک نصیحتیں ہیں میرے دوستو، سراسر ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہماری کامیابی ہے، اور اس میں ہماری خوبصورتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 8 سال کی عمر سے تھے۔ کتنے سال کے میرے دوستو؟ 8 سال کی عمر سے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مجھے یہ نصیحتیں کی۔ فرمایا پہلی نصیحت، اے انس، ٹھیک سے وضو کیا کرو، ٹھیک سے وضو کیا کرو، اور اس میں عمر میں برکت ہوگی اور تمہارے محافظ فرشتے تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے ٹھیک سے وضو کیا ہے۔ فرمایا سنتیں، مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے سب سے بڑی بات، آج جو سب سے بڑا ثواب ہے چھوٹ رہا ہے، وہ ہے فرمایا میرے دوستو مسواک۔ ہاں، ٹھیک سے وضو کیا کرو، اس میں عمر میں برکت ہوگی اور محافظ فرشتے تم سے محبت کرنے لگیں گے، پہلی بات۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انس، غسل جنابت جلدی کیا کرو، بدن پر بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ دوسری نصیحت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، تیسری نصیحت، چاش کی نماز ضرور پڑھا کرو۔ کون سی نماز؟ چاش کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے۔ چاش کی نماز کیا ہے میرے دوستو؟ توبہ کرنے والوں کی نماز۔ نمبر 4، رات اور دن میں خوب نمازیں پڑھا کرو۔ تو اس لیے اللہ والے کیا بولتے ہیں میرے دوستو، جب سونے کا ارادہ کرے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لو، بہت بہترین چیز ہے۔ صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کے مختصر 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جائے۔ دن اور رات میں خوب نمازیں پڑھا کرو، اور اس سے تمہارے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ کس کے لیے دعا کریں گے دوستو؟ فرشتے دعا کریں گے۔ نماز کے ارکان ٹھیک ادا کیا کرو، اور ایسی نماز اللہ کو پسند ہے، اللہ وہی نماز قبول فرماتے ہیں۔ نماز کے ارکان ٹھیک، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کھڑے ہونے کے مقام، اور فرمایا رکوع کے اندر، رکوع سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں سجدہ کرنے کے بعد، پھر سجدے کے درمیان بیٹھنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ ہاں، اور فرمایا نمبر 6، ہر وقت وضو رہنے کی عادت ڈالو، وضو سے رہنے کی عادت ڈالو، اس سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا، آدمی کلمہ نہیں بھولتا۔ نمبر 7، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو گھر والوں کو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اس میں گھر میں برکت ہوتی ہے۔ آج میرے دوستو پورے دنیا والوں کو سلام کرتا آدمی، گھر والوں کو سلام نہیں کرتا۔ ہاں، نمبر 8، راستے میں جو بھی مسلمان ملے اس کو سلام کرو، اسے سلام کرو، اس سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، اور جو راستے سے چل کے تم گناہ کرے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، ایک لمحہ کے لیے بھی کسی مسلمان سے کینہ یا حسد نہ رکھو، ایک لمحہ کے لیے بھی کسی سے کینہ حسد نہ رکھو۔ نمبر 10، جس نے میرے طریقے کو اپنایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اے انس، تم میری نصیحت پر عمل کرو گے تو تمہیں موت محبوب ہو جائے گی، موت تمہارے لیے راحت بن جائے گی۔ تو میرے دوستو، یہ 10 نصیحتیں تھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی۔ میرے دوستو، فرمایا ہم بھی اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں، حضرت صحابہ اکرام کو ماننے والے ہیں، اس لیے فرمایا ہماری زندگی کے اندر بھی
ہماری زندگی کے اندر بھی یہ جو 10 باتیں ہیں دوستو، اللہ کرے کہ یہ میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی آ جائے۔ بہت بڑی نصیحتیں دوستو، اس لیے باوضو رہنے کی عادت ڈالیں تو میرے دوستو فرمایا عمر کے اندر بھی برکت ہوتی اور فرشتے ہماری حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ بڑا عمل ہے دوستو، بہت بڑا عمل ہے۔ اور فرمایا وقت کتنا، آدمی تو کبھی گیا ہاتھ دھو لیتا پیر دھو لیتا دوستو، بچا کیا بتاؤ؟ خالی ایک چہرہ دھونا بچا، سر کے اوپر خالی ہاتھ رکھ لیے، بھیگا ہوا مسح ہو گیا۔ اگر آدمی اس پہ فضیلت سمجھ کے اگر عمل کر لیں گا دوستو، اس کے لیے بہت بڑا نفع، بہت بڑی کمائی ہے۔ اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کیا کہتے، فرمایا آدمی آج نماز کیوں نہیں پڑھتا، قرآن کیوں نہیں پڑھتا، نیک عمل کرنے میں دور کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وضو سے نہیں رہتا۔ اگر وضو سے رہا، بیچ میں آدمی نماز پڑھ لیتا، کہاں پر بھی وضو سے رہا تو اس لیے فرمایا وضو کی عادت ڈالے۔ اگر وضو کی عادت ڈال لیے دوستو، ہر عمل ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو ہماری نبی علیہ السلام نے جتنی نصیحتیں فرمائی، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے نا ہم سے راضی